نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین، درس تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے جس میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے 23ویں پارے میں سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورۃ کل له اواب. بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ کو تابع کر دیا کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوتے اور سب اس کے فرما بردار تھے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو آپ کے ساتھ مسخر کر دیا، یعنی پہاڑ کو آپ کے تابع کر دیا. آپ جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، یا آپ جس جگہ پہاڑوں کے لے جانے کا ارادہ فرماتے پہاڑ وہاں چلے جاتے. داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت و قدرت پر دلالت کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت حسین تھی. آپ کی آواز میں رعب اور دبدبا بھی تھا. جب آپ خوش الحانی سے زبور شریف پڑھا کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیحات کی حسین و جمیل گنگناہٹ سنائی دیتی. آپ کے ساتھ چرین پرین یہ بھی جو ہے زبور شریف کی تلاوت کرتے اور تسبیحات میں مشغول ہوتے. حضرت داؤد علیہ السلام کے خوش آوازی سے زبور پڑھنے اور تسبیحات پڑھنے کے ساتھ ساتھ پرندے بھی تسبیحات پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام کے قریب آ کر کان لگا کر پرندے سنتے تھے. اتنے قریب ہو جاتے تھے کہ آپ پرندوں کو گردن سے پکڑ کر ان سے پیار کرتے. بلکہ بعض مفسرین نے تو بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عجیب اثر رکھا تھا کہ آپ جب زبور شریف پڑھتے تو چلتا پانی رک جاتا اور درختوں پر یہ اثر ہوتا گویا وہ بھی زبان حال سے آپ کے ساتھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور ان کے پتے جھڑنے شروع ہو جاتے. لحن داؤدی جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور شریف میں زیادہ تر مناجات ہی نازل فرمائی تھی اور آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ کے مبارک ہاتھ میں لوہا بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. اللہ ارشاد فرماتا ہے 22ویں پارے سورہ سبا میں کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ السَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا کہ وسیع زرہیں بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ. زرہ یہ لوہے کے بختر کو کہتے ہیں، لباس کو کہتے ہیں جو جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے. آپ کے ہاتھ میں لوہا موم اور گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا تھا.
آگ میں نرم کرنے اور ہتھوڑے سے کوٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے چاہتے اس طرح لوہے کو ہاتھ سے ادھر ادھر پھیر کر زرہ بنا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ بہت خوبصورت اور معتدل زرہ بناتے، نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی، اور اس میں کیل بھی ایک خاص مقدار کی لگاتے، بہت بڑی بھی نہیں اور بہت چھوٹی بھی نہیں۔ اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ کو کیل لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ زیروں میں لوہا نرم ہو جاتا، جیسے آپ چاہتے اس کو اسی طرح پھیل لیتی۔ حضرت سیدنا مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب سے بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ نے یہ عمل شروع کیا کہ رات کو عام آدمی کی حیثیت سے باہر تشریف لے جاتے، جو شخص ملتا اس سے پوچھتے کہ داؤد کیسا بادشاہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی جو انسانی شکل میں تھا۔ جب آپ نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ داؤد آدمی تو بہت اچھا ہے، صرف ایک بات اس میں نہ پائی جائے تو بہت ہی کامل انسان ہے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ بیت المال سے رزق کھاتے ہیں، بیت المال سے پیسہ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں تو ان کے فضائل میں جو ہے تکمیل پائی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے زرہ بنانے کا علم عطا فرما دے اور مجھ پر زرہ بنانی آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زرہ بنانے کا علم عطا فرمایا اور لوہے کو آپ کے ہاتھ میں نرم فرما دیا۔ داؤد علیہ السلام اس زرہ کی آمدنی کا 33% مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ فرماتے۔ ایک زرہ جو لوہے کا لباس ہر روز آپ تیار فرماتے تھے، 1000 4000 اور 6000 درہم تک آپ کی بنائی ہوئی زرہ یہ جو ہے بیچی جاتی، اور اس کی آمدنی میں سے آپ اپنی ذات پر خرچ کرتے، اپنے بیوی بچوں کا خرچ اس سے پورا فرماتے اور فقراء اور مساکین کو بھی اسی مال سے دیتے۔ 360 زرہ آپ نے تیار فرمائی تھی اور ان کو بیچ کر کے آپ نے اتنے درہم حاصل کر لیے تھے کہ آپ بیت المال کے محتاج نہ رہے، بلکہ اس سے زیادہ تر رقم آپ غریبوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس کمائی کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا ہے۔ حضرت مقداد بن معد کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ۔ حضرت مقداد بن معد کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہو۔ ہاتھوں کی کمائی سب سے بہتر کمائی ہے، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں جو ہے اس چیز کا حکم دیا کہ جس چیز کا پروردگار نے انبیاء کرام کو حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا ہے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کیا فرمایا؟ وقال تعالی یا ایھا الرسول
کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے فرمایا، اے رسولوں کی جماعت، پاک چیزوں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، فرمایا اے ایمان والو، پاکیزہ جو ہے چیزوں سے کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہم اس ارشاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی مشکاۃ شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی حلال کی جو ہے توفیق عطا فرمائے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے، غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے قرآن میں کئی جگہ ہے۔ ایک واقعہ قرآن پاک میں 23ویں پارے میں سورہ صاد میں جو داؤد علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا، اس تعلق سے یہودیوں نے، عیسائیوں نے بڑی گھڑ گھڑ کر کے غلط باتیں کی۔ یہ اسلام ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا وہ احسان، خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انبیاء کرام پر بھی، کہ یہودی اور عیسائی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی ان نبیوں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتے ہیں۔ قرآن نے صحیح صحیح باتیں بیان فرمائی ہے، قرآن نے ان کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر یہودی اور عیسائیوں کی روایت بھی آپ دیکھیں، اور پھر حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مبارک فرمان بھی آپ سنیں۔ قرآن پاک میں 23ویں پارے میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، هل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ اور کیا آئی ہے آپ کے پاس وہ خبر فریقین کے مقدمے کی جب انہوں نے دیوار پھاندی، عبادت گاہ کی، اور جب اچانک داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر تو آپ کچھ گھبرا گئے۔ ان سے انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم تو مقدمے کے دو فریق ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب وہ صورت نزاع کیا ہے، جھگڑا کیا تھا ان کے درمیان، وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کی 99 دمبیاں ہیں، دمبا یعنی گھیٹا اور دمبیاں نے گھیٹی، اس کے پاس 99 گھیٹیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک گھیٹی ہے۔ اب فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو اور سختی کرتا ہے میرے ساتھ گفتگو کرنے میں۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا یہ مقدمہ سن کر کے فرمایا
یہ بے شک اس نے ظلم کیا ہے تم پر، یہ مطالبہ کر کے کہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا دے، اور اکثر حصہ دار زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، سوائے ان حصے داروں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد علیہ السلام کو فوراً خیال آ گیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے۔ آگے یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سجدہ ریز ہو گئے، چونکہ آیت سجدہ ہے اس لیے آگے میں نہیں پڑھتا۔ اب اس کو یہودیوں نے، عیسائیوں نے بائبل وغیرہ میں اس طریقے سے بیان کیا کہ معاذ اللہ رب العالمین، اس سے رونگٹے کانپ اٹھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر جو ہے ایک عورت پر پڑی۔ وہ جگہ نا حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے معلومات کی کہ کس کی عورت ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ اوریہ کی بیوی ہے۔ داؤد نے لوگوں کو بھیج کر اسے بلا لیا، وہ اس کے پاس آئی اور داؤد نے معاذ اللہ اس سے صحبت کی۔ پھر وہ اپنے گھر چلی گئی، وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں، اور اس سے آگے چل کر معاذ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے فوج کمانڈر کو لکھا کہ جب دشمن سے جنگ شروع ہو تو اوریہ جو جنگ میں تھے لشکر میں، اس کو جو ہے آگے رکھنا اور کوشش کرنا کہ یہ قتل ہو جائے تاکہ اس کی بیوی جو ہے میرے پاس آ جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایک نبی اس طریقے سے غلط جو ہے قتل کروائے اور عورت پر نظر کر کے معاذ اللہ رب العالمین اسے اپنے پاس بلا کر، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، وہ داؤد علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے، اسی جو ہے پارے میں آگے جہاں یہ واقعہ ہے وہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ جو ہمارے بندے داؤد جو ہے عبادت والا، طاقت و قوت والا ہے، اسے یاد کرو، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی یہ تعریف فرمائے وہ داؤد علیہ السلام، معاذ اللہ رب العالمین، یہ جو آج یہودی جسے ڈیوڈ کہہ کر کے پکارتے ہیں وہ مانتے ہیں، ان کے تعلق سے عیسائیوں اور یہودیوں نے ایسے ایسے الزامات لگائے، اور اس کو اتنا پھیلایا کہ یہ افسانہ جو ہے زبان زد ہو گیا۔ بہت ساری کتابوں میں بھی یہ افسانہ جو ہے لوگوں نے لکھ دیا، اور اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کے تعلق سے معاذ اللہ رب العالمین کچھ لوگ اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ اوریہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، خالی منگنی ہوئی تھی، اور داؤد علیہ السلام نے اسے جو ہے اپنے نکاح میں لے لیا۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ میں صحیح واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مگر ادھر جو ہے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی پیش کر دوں جو مولائے کائنات حضرت سید السادات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا اشہاد انہوں نے نقل کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ من حدثکم بحدیث داؤد علی ما یروہ القصاص جلدتہ 160۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ایسی بات کرے جس طرح کے یہ قصہ گو بیان کیا کرتے ہیں، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں 160 کوڑے اسے لگاؤں گا جو داؤد علیہ السلام جیسے نبی کے تعلق سے ایسی کوئی بات کرے۔ اللہ اکبر۔ اب صحیح یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک گروہ داؤد علیہ السلام کا مخالف ہو گیا تھا، اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی تھی۔ آپ ہر تیسرے دن داؤد علیہ السلام خلوت نشین ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے،
انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور دیوار پھاند کر وہ اندر آ گئے تاکہ تنہائی میں آپ کا کام تمام کر دیں اور پہرے داروں کو بھی اس کا پتہ نہ چلے۔ جب وہ آپ کے حجرے میں پہنچی تو وہاں بہت سے آدمی موجود تھے جن کی وجہ سے وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے، حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے، اور چونکہ وہ دیوار پھاند کر کے آئے تھے اس وجہ سے انہوں نے آنے کی ایک جھوٹی اور من گھڑت وجہ بیان کر دی کہ ہم آپ سے ایک مقدمے کا فیصلہ کرانے آئے ہیں، ہم نے دروازہ بند پایا اور پہرے داروں نے اندر آنے کی اجازت نہ دی، اس لیے مجبوراً ہم دیوار پھاند کر اندر آ گئے وغیرہ۔ اب ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کو علم غیب سے معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کو یہ جو ہے جلال آیا، غصہ آیا کہ ان سے انتقام لیں، ان سے بدلہ لیں، مگر پھر اچانک خیال آیا کہ نہیں، یہ تو ذاتی بدلہ لینا یہ درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے داؤد علیہ السلام فوراً جو ہے سجدہ ریز ہو گئے اس خیال کی وجہ سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ داؤد کو فوراً خیال آیا فظن داؤد انما فتناہ، کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے۔ یہ صحیح واقعہ جو حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمایا۔ تفسیر کبیر میں آپ نے یہ ساری من گھڑت روایتیں بیان کرنے کے بعد وہ نفیس تحقیق فرمائی اور وہ دلیل عطا فرمائی کہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کبھی جو ہے ایسی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شاندار مقام عطا فرمائے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ داؤد علیہ السلام کے جو ہے جانشین ہوئے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَوَرِثَ سلیمان داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہاں اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جانشین فرمایا، اور دوسرے جو ہے حضرات نے دوسرے انداز سے جو ترجمے کیے ہیں، مگر جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے ماشاء اللہ یہ وہ ترجمہ ہے جو ہر حال میں اتنا شاندار ترجمہ ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے، اس لیے کہ نبی وہ کسی کو اپنے درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ تو جو ہے نبی وہ علم و حکمت ہی کا وارث بناتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور بے شک انبیاء کرام کے ورثہ درہم اور دینار کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو علم کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے علم کے جو وارث ہوتے ہیں اور جنہوں نے علم لیا انہوں نے پورا حصہ دیا۔ حضرت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بھی فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نریث ولا نورث، ہم انبیاء کرام کی جماعت نہ وارث بنتے ہیں اور نہ وارث بنائے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہے یہاں وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، اور سلیمان داؤد کے جانشین ہوئے، یہ جو شاندار ترجمہ فرمایا سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اگر یہاں وراثت مال کی مراد ہوتی تو سب بیٹے وارث ہوتے، صرف سلیمان علیہ السلام نہ ہوتے۔ نیز بادشاہت نبوت میں بھی وراثت لزومی طور پر جاری نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے وارث کا جانشین ترجمہ کرنا
یہ بہت ہی کامل اور حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ اس میں ایک معجزے کا تذکرہ قرآن کے 19ویں پارے میں سورہ نمل میں ہے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا ہے، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہوگا، مگر یہاں پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ پرندے، چرند، پرند، جانوروں کی بولیاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جانتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہر حال امتی کے لیے نبی کی اطاعت اور تعلیمات ہی میں جو ہے فائدہ ہے۔ نبی جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر ایک شخص کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جانوروں کی بولیاں سکھائی ہیں، لہذا آپ مجھے جو ہے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، آپ مجھے سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، تو جو ہے اسے برداشت نہیں کر سکتا، تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کنجوسی کرتے ہیں، آپ جو ہے مجھے سکھا دیں۔ کیا ہے، اگر آپ سارے جانوروں کی بولیاں نہیں سکھا سکتے تو کم سے کم جو ہے وہ مجھے جو ہے میرے گھر میں جتنے لوگ جو ہیں، جتنے جانور پلتے ہیں، انہی کی بولیاں سکھا دیں۔ جو جانور جو ہے پلے ہوئے ہیں انہی کی بولیاں سکھا دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لے جا سیکھ لے۔ اب اس نے سیکھ لی۔ اب جا کر کے گھر بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی بیٹھا تو جانور آپس میں بولتے تھے۔ اب تو یہ سمجھ رہا تھا۔ اب اس کو ہنسی آ گئی۔ گھر میں میڈم نے دیکھ لیا کہ یہاں کوئی نہیں ہو، یہ ہنس رہا ہے، تو اس نے فوراً کہا، میڈم نے، ارے آپ مجھ پر ہنستے ہی ہیں، جب دیکھو تب ہنسا کرتے ہیں، مجھے بتاؤ آپ کیوں ہنسے؟ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھ میں تجھے سکھاتا تو ہوں، مگر یاد رکھ لے کہ اگر تو نے کسی کو بتایا تو پھر یہ وہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا، لہذا تو کسی کو بتانا مت۔ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ اب ادھر میڈم جو ہے غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ نہیں نہیں تم مجھے بتاؤ کہ کیوں ہنسے؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، خالی ایسی ہنسی آ گئی۔ اب وہ جانوروں میں کچھ باتیں ہوئی ہوگی جس سے اس کی ہنسی نکل گئی۔ اب میڈم نے سمجھا کہ یہ مجھ پر ہنسا ہے۔ اب اس نے منہ پھلا لیا، کہا نہیں، گھر میں کوئی ہے نہیں اور آپ ہنسے ہو، مجھ پہ ہنستے رہتے ہو، کہتے بھی نہیں ہو، کیسے شوہر ہو؟ کم سے کم میری کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری اصلاح کرو، مجھے بتاؤ، یہ کیا ہے ہمیشہ ہنستے رہتے ہو پھر کہتے بھی نہیں ہو؟ اب اس نے منہ پھلا لیا۔ اب اس کے بعد ہڑتال ہو گئی، کہا میں نہیں کھانا بناؤں گی جب تک مجھے نہ کہو کہ جو ہے کیوں ہنسے تھے۔ اب ہنسا بیچارہ اور پھنسا۔ اب ادھر اگر کہے تو آخری دن زندگی کا، اور نہ کہے تو گھر میں ہڑتال۔ اب استری ہٹ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ ہٹ پہ آ گئی۔ اس نے کہا میں نہیں کھانا بناؤں گی۔ ایک دن، دو دن، تیسرے دن اس نے سوچا کہ اب چاہے میں رہوں کہ نہ رہوں، اب اس کو بتا ہی دوں تاکہ کم سے کم یہ تو رہے، ورنہ بھوکے بھوکے یہ بھی مر جائے گی، بچے بھی بھوکے مریں گے۔ لہذا اس نے سوچا کہ آج اس کو بتا دوں کہ میں کیوں ہنسا تھا، مگر ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے وہ سامنے گیا اور کہا اچھا بھائی پوچھ تو میں پرسوں کیوں ہنسا تھا؟ ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کہہ رہا ہے پوچھ تو میں کیوں ہنسا تھا؟ اب ڈنڈا دیکھ کے یہ کہتی ہے نہ ارے نہ، ارے آپ تو جو ہے میرے سرتاج ہیں، اگر آپ مجھ پہ ہنسے ہوں گے تو اس میں کیا ہے، مجھے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اب ڈنڈا دیکھ کر کے ساری جو ہے وہ جو اڑیل تھی وہ سب کچھ ختم ہو گئی۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ لا ترفع عنہم عصاک ادبا،
وَأَخِيفُهُمْ فِي اللَّهِ کہ بیوی بچوں پر خوب خرچ کرو مگر ادب کی لاٹھی اٹھا کے رکھ مت دو۔ کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ادب کی لاٹھی اٹھا کے جب رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ سر پہ چڑھ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو مرد کے اندر کنٹرول پاور دیا ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو منتظم بنایا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا کنٹرول پاور رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنفِقْ عَيَالِكَ مِن طُولِكَ اپنے بیوی بچوں پر خوب خرچ کرو۔ حضرت معاذ سے فرمایا جو 10 وصیتیں فرمائی ہے اس میں 8، 9 اور 10 نمبر کی یہ تینوں وصیتیں یہ ہیں کہ وَأَنفِقْ عَيَالِكَ مِن طُولِكَ ان پر خوب خرچ کرو مگر لا ترفع عنہم عصاک ادبا ادب کی لاٹھی اٹھا کے رکھ مت دو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، بچیاں کہتی ہیں، بیوی کہتی ہے کہ جو ہے مجھے آئی فون دلا دو، 50,000 کا فون دلا دو، مگر ساتھ میں کبھی کبھی چیک بھی کرو کہ اس میں کیا ہے، وہ کس سے بات کرتی ہے، کیا معاملہ ہے، کبھی کبھی چیک بھی کیا کرو۔ بچے پیسہ مانگتے ہیں، بہت جو ہے بڑا بڑا موبائل مانگتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ کبھی چیک بھی کرو کہ وہ کس سے بات کرتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی جو ہے ہمارے لیے بھی عذاب کا ذریعہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم نور قرآن سے جو ہے ہم سب کو منور فرمائے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی یہ مبارک راتیں ہمارے درمیان تشریف لا رہی ہیں۔ گزشتہ کل کی جو ہے 21ویں رات شب قدر، اب 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں، یہ 4 شب قدر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ان 4 شب قدر میں یہ تفسیر قرآن کا یہ درس بند رہے گا اور اس کی جگہ اور الگ الگ عنوان پہ بیان انشاءاللہ تعالی 1 گھنٹے کا آپ کو پہنچایا جائے گا۔ آئندہ کل کا موضوع ہوگا جو ہے قرآن، فضائل قرآن، قرآن کے تقاضے اور ہمیں قرآن سے کیا سیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ٹاپک پر بیان ہوگا، اور پھر پرسوں پھر اسی تفسیر پر سلیمان علیہ السلام کے آگے کے واقعات انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایک دن چھوڑ کر کے سلیمان علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جائیں گے، اور ایک ایک دن پر یعنی ہر رات شب قدر کی رات مختلف موضوعات پر انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو ہوگی، اور درس حدیث میں جو فتح مکہ کا بیان جاری ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔